أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. معزز و مکرم حاضرین جمع، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں و بہنوں، ربیع الاول مہینہ کی آج 17 تاریخ ہے، اور گزشتہ جمعہ خطبہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کے عنوان پر آپ کے سامنے چند باتیں رکھی گئی تھی، کیونکہ اکثر سیرت نگار اور مؤرخین کا موقف ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور دوسری طرف کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو اس مناسبت سے آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہے وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات کرامی، یہ عنوان بڑا پردرد ہے، خون کا آنسو رلانے والا ہے. غم کے شعلے دل و جگر میں بھڑکنے لگتے ہیں، کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، لیکن اس موضوع کا تذکرہ بہت ہی ضروری ہے اس مناسبت سے، اس مقصد سے کہ ہر انسان کو اس کو اپنی موت یاد آئے، احباب و اقارب کی موت پر تسکین خاطر کا سامان مہیا کرے. یہ عنوان اہل غفلت کو نیند سے بیدار کرے، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ انسان کے عقیدے کی تصحیح کرے، کیونکہ اس عنوان سے متعلق لوگوں میں دو نظریے پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ تو وہ ہے جن کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں دنیاوی زندگی گزار کر رخصت ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخی زندگی میں چلے گئے. اب وہاں کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں. ایک یہ نظریہ ہے. دوسرا نظریہ وہ ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی گزار کر چلے گئے، لیکن برزخی زندگی میں جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح زندہ ہیں جس طریقے سے دنیاوی زندگی میں زندہ ہے. لیکن پہلے موقف اور نظریہ کی بہت سے دلائل موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، برزخی زندگی میں چلے گئے، اور ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، ان کا ادراک نہیں ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جیسے تھے برزخی زندگی میں ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے، اور اس نظریے کی تردید کتاب و سنت کر رہی ہے. آئیے ہم اور آپ پہلے جانتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو کیا رہنمائی کر رہا ہے. سب سے پہلی آیت سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ سے پہلے کوئی ایسا شخص نہیں آیا
جس کو ہمیشگی کی زندگی ملی ہو، کہ آپ کی وفات ہو جائے تو وہ ہمیشہ زندہ رہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی بات کہی گئی ہے۔ دوسری دلیل سورۃ الزمر کی آیت نمبر 30، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آئے گی اور تمام لوگوں کو موت آئے گی۔ اسی طریقے سے تیسری دلیل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، یہ اس وقت نازل ہوئی آیت جب میدان احد میں مسلمانوں کے درمیان ایک غلط خبر پھیلا دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، حالانکہ یہ افواہ تھی، یہ غلط خبر تھی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارا رہبر، ہمارا لیڈر، جس کی رہنمائی میں ہم جنگ کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، ہمارا لیڈر ہی اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر ہمیں اس دین سے کیا فائدہ، ہمیں اس دین میں رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، جس میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بارے میں بات کی ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، اور آپ سے پہلے بہت سے رسول آئے اور چلے گئے۔ کیا آپ کی وفات ہو جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، دین سے، اسلام سے پھر جاؤ گے؟ جو شخص دین سے پھر جائے گا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، لیکن شکر گزاروں کو اللہ رب العالمین بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ دلائل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الوداعی آثار کیا تھے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو کچھ آثار نظر آنے لگے تھے آپ کی زندگی میں، بہت سے آثار تھے۔ صرف بطور دلیل چند آثار کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، جس کو الوداعی آثار بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا اثر یہ تھا کہ سورہ نصر جو اما پارہ کے اندر ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ سورت نازل ہوئی تو بہت سارے صحابہ رونے لگے، اور صحابہ اکرام کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اس سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی۔ ان میں سے قابل ذکر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ تھے جن کا موقف تھا کہ اس صورت سے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کی خبر دی ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا اثر، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں، مدینے سے نکل رہے ہیں اور چند نصیحتیں آپ کر رہے ہیں۔ آخر میں جب نصیحتیں ختم ہو گئی تو حضرت معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ انک عسى ان لا تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری، فبكى معاذ جعشا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ بن جبل، اس سال کے بعد شاید کہ تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہوگی، اور تم جب اس راستے سے گزرو گے، مسجد نبوی سے گزرو گے، تو ممکن ہے کہ میری زندگی پر نہیں بلکہ میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو بے انتہا رونے لگے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صرف یوں ہی نہیں تھی بلکہ آپ کی جدائی کی بات تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے آگے بڑھ گئے۔ اسی طریقے سے ایک اثر یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں ایک عشرہ کا اعتکاف کیا کرتے تھے، 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال انتقال ہوا آپ نے 10 دنوں کا نہیں بلکہ 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ جبریل امین ہر سال ایک مرتبہ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے جس سال میں، حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ نہیں بلکہ قرآن کا 2 مرتبہ دور کرایا۔ تو یہ سارے آثار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے۔ اب آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں نہایت اختصار کے ساتھ، اگر 2-4 منٹ گزر جائے تو معذرت چاہوں گا، نہایت اختصار کے ساتھ کہ آپ کا مرض کا آغاز کہاں سے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس طریقے سے ہوا۔ مرض کا آغاز 29 تاریخ تھی صفر مہینے کی، صفر مہینے کی، محرم مہینے کے بعد جو صفر کا مہینہ آتا ہے اس مہینے کی 29 تاریخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد جو قبرستان ہے جس سے ہم اور آپ عام طور پر جنت البقیع کہتے ہیں، لیکن اصل میں حدیث کے اندر اس کا نام ہے بقیع الغرقد۔ بہرحال تو بقیع الغرقد میں ایک جنازے میں آپ نے شرکت کی اور پیر کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین عمل سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے اور راستے میں آپ کے سر میں درد کا آغاز ہو گیا، درد شروع ہو گیا اور درد کے ساتھ آپ کے سر میں اتنی حرارت آئی اور اتنی گرمی اور شدت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پٹی کو آپ نے باندھا تھا اس حرارت کو، اس گرمی کو اس پٹی کے اوپر سے بھی محسوس کیا جانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تقریباً 13 سے 14 دنوں تک باحیات رہے، 13 سے 14 دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے۔ اسی درمیان ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 4447 میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور تیمارداری کرنے کے بعد آپ حجرہ رسول سے نکل کر آتے ہیں اور پھر صحابہ اکرام کی جماعت ہے، ایک بڑی جماعت ہے، سب کوئی دریافت کر رہے ہیں، اے ابو الحسن علی رضی اللہ عنہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کو کچھ افاقہ ہے، لیکن اسی جماعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت عباس نے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا اے علی تم اس طرح کے جملہ کیوں کہہ رہے ہو؟ سنو وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا انی لأعرف وجوہ بنی عبد المطلب عند الموت۔ اے علی اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض میں مبتلا ہے میں نے بنو مطلب کے خاندان کو دیکھا ہے، کیونکہ میرا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے کہ جس وقت ان کے موت کا وقت قریب آتا ہے، اے علی سنو، جس وقت عبد المطلب کی اولاد کے خاندان کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو جو آثار اس کے چہرے پر نظر آتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہی آثار دیکھا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد دیگرے چند دنوں تک نماز ادا کرتے رہے۔ مسجد نبوی میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نماز ادا کرتے رہے. بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد بیماری کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جب تک آپ کی باری جاری تھی ازواج مطہرات میں، اور آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ آئندہ کل میری باری کہاں ہے، آئندہ کل میری باری کہاں ہے، تمام ازواج نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف آپ کی نیت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے وقت گزارنا چاہتے ہیں. تمام ازواج نے مشورہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اختیار دے دیا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی مرضی سے جہاں چاہے رکھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی، ایک کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کے کندھے پر اپنے ہاتھ کو ڈالا اور گھسٹتے ہوئے، جس طریقے سے پیر گھسٹتے ہوئے جایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے. اور اب 4 دن پہلے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 4 دن پہلے کی بات ہے. آپ نے مغرب کی نماز ادا کی، جمعرات کا دن تھا. مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، اور اس مغرب کی نماز میں آپ نے سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. عشاء کا وقت ہو گیا، بلال حبشی نے آذان دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ آیا. ذرا آپ ہوش میں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے پوچھا، عائشہ بتاؤ کیا جماعت ہو چکی ہے، عشاء کی نماز ہو چکی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امامت کی موجودگی میں کون امام بن سکتے ہیں؟ سب تمام صحابہ اکرام آپ کے منتظر ہیں. حضرت ابو بکر بھی انتظار کر رہے ہیں، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان غنی بھی، حضرت علی بھی، اور بڑے بڑے کبار صحابہ اکرام مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منتظر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹب میں ایک پانی کا انتظام کر لو. پانی کا انتظام کیا گیا. آپ نے غسل فرمایا اور آپ نے اٹھنا چاہا، لیکن آپ پر گشی طاری ہو گئی اور پھر آپ دوبارہ بے ہوش ہوئے. ابھی صحابہ اکرام کی جماعت عشاء کے لیے منتظر ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا. پھر آپ نے ٹب میں پانی منگایا اور پھر آپ نے غسل فرمایا. پھر آپ مسجد نبوی کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. 3 مرتبہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا. رات کا کافی حصہ گزر بھی چکا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نائب کو آپ نے بھیجا اور کہا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہنا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز پڑھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ پیغام حضرت ابو بکر کے پاس آیا تو ابو بکر نے کہا اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ امامت کریں، آپ نماز پڑھا دیں. حضرت عمر نے کہا کہ آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں، میں نماز نہیں پڑھاتا، آپ ہی نماز پڑھائیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انہ رجل رقیق اذا قام مقامک لم یستطع ان یصلی بالناس. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے امامت کی ذمہ داری جس کو دی ہے وہ نہایت نرم مزاج کا آدمی ہے، نرم دل کا آدمی ہے. اگر آپ کے مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، وہ رونے لگیں گے، نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں. لیکن بار بار اصرار کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم جاری رکھا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ تمام لوگوں کو نماز پڑھائے. آخرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا کرتے ہیں. اور پھر آپ کی حیات مبارکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
تقریباً 17 اوقات کی نماز پڑھاتے ہیں آپ کی زندگی میں، چونکہ 3 دن تک آپ جا نہیں سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1 یا 2 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ بھی حدیث صحیح بخاری 683 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ افاقہ محسوس کرتے ہیں۔ غالباً اتوار کا دن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سہارے پر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے تھے مصلی پر اور نماز کا آغاز کرنا ہی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور کہا کہ وہیں پر رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن آپ کی زندگی کی باجماعت آخری نماز آپ کی زندگی کی ظہر کی نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں ابو بکر نماز پڑھ رہے ہیں اور باقی جو صحابہ اکرام ہیں حضرت ابو بکر کے اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی آخری نماز ظہر میں امامت کے ساتھ ادا کی، اور یہ بعض مؤرخ کا کہنا ہے کہ یہ ہفتے کا دن تھا اور بعض مؤرخ کا کہنا ہے کہ یہ اتوار کا دن تھا۔ بہرحال اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری دن آتا ہے، پیر کا دن آتا ہے، فجر کی آذان ہو گئی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں اور پھر حضرت ابو بکر امامت کے لیے مصلی پر کھڑے ہیں، صحابہ اکرام کی بڑی جماعت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پردے کو ہٹاتے ہیں اور آپ کا حسین چہرہ دیکھ کر کے صحابہ اکرام نماز کو توڑ دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر تم نماز پڑھاتے چلو، تم نماز پڑھاتے رہو۔ اپنے پردہ کو آپ نے ہٹا لیا، گویا کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار جلیل القدر صحابہ کا بھی تھا، یہی آخری دیدار مسجد نبوی کا تھا۔ اس کے بعد آپ نے کبھی مسجد نبوی کا دیدار نہیں کیا، کبھی آپ نے ابو بکر کا دیدار نہیں کیا، عمر اور جلیل القدر صحابہ کا کبھی آپ نے اور دیدار نہیں کیا، کیونکہ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی دن کے آخری لمحات میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے سرگوشی کی، وہ ہنسنے لگی، رونے لگی، پھر دوبارہ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ جب ان سے پوچھا گیا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2450 نمبر کی حدیث میں، جب حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا کہ آپ کس بات پر رو پڑی تھی اور کس بات پر ہنس پڑی تھی، تو فاطمہ نے کہا جس وقت میں رو پڑی تھی اللہ کے رسول میرے ابو جان نے یہ کہا تھا کہ فاطمہ میں آج کے بعد یعنی اور زندہ نہیں رہوں گا، میری موت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ یہ بات سن کر میں رو پڑی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسری مرتبہ کہ اے فاطمہ تم میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہو۔ اس جملہ کو سن کر میں ہنس پڑی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں۔ اسی طریقے سے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلام کو آزاد کر دیا۔ آپ کے پاس 6 یا 7 دینار تھے، انہیں آپ نے صدقہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ پیر کا دن تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابو جان کی تکلیف کو دیکھ کر کے کہہ رہی تھی ہائے ابا جان کی تکلیف، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ حضرت فاطمہ کی اس جملہ کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے میری لخت جگر سنو، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔
آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ آج ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کا بھی اثر آپ کو ظاہر ہونے لگا تھا جو خیبر میں ایک یہودی خاتون نے کھلایا تھا۔ اسی طریقے سے آپ شدید تکلیف میں مبتلا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت بھیجے، لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ رحمت للعالمین ہے، آپ جیسے انسان اس دنیا میں آیا ہے نہ آئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موت کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اس اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، یقیناً موت کے وقت سختیاں ہوتی ہے، موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری لمحہ، اس کے درمیان بہت سارے واقعات ہوئے، میں ان واقعات کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ آخری لمحہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے میں اپنے سر کو رکھے ہوئے تھے، میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان جس طریقے سے آپ اپنے عزیز کو، آپ اپنے لخت جگر کو، آپ اپنے بچے کو پیار کرتے ہیں، سینے سے لگا کر رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر نبی کو موت کے وقت دو چیزوں کا اختیار دیتا ہے۔ ایک اختیار تو یہ ہے کہ اس کا جنت کو دکھا دیا جاتا ہے، جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے دکھا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے موت کے وقت اگر آپ چاہیں تو آپ اپنا ٹھکانہ قبول کر لیں اور چاہیں تو آپ بحیات رہیں، لیکن ہر نبی نے اپنے ٹھکانہ جنت ہی کو اختیار کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ مبارکہ یہ نکلا تھا اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، یعنی اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کی طرف چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے کچھ الفاظ نکل رہے ہیں، میں نے کان لگایا اور غور سے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اے اللہ ان لوگوں کے ساتھ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نبیوں میں سے، سچوں میں سے، شہداء اور صالحین میں سے جو بہترین رفیق ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اس دعا پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی کے، اس دعا سے پہلے بھی آپ کی زندگی کی جو آخری نصیحت تھی وہ یہ تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے لوگوں میں اس دنیا سے رخصت ہو کر جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں بطور نصیحت، بطور وصیت آخری جو جملہ تمہیں کہہ کر جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تم نماز کی پابندی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے نماز کی تلقین کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج امت کا حال یہ ہے کہ اکثر امت مسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو نہیں مانتے ہیں۔ آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری دعا تھی، جو آخری کلمات تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اپنی آنکھ کو بھی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، کیونکہ ایسے وقت میں ملک الموت
آ چکا ہوتا ہے اور ہر انسان اس کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اپنی آنکھ سے ملک الموت کو دیکھ رہے ہیں، اپنے آنکھ کو آسمان چھت کی طرف اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھ کو بھی چھت کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى۔ اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے رحم فرما، اور اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کی طرف ملا دے۔ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اس جملہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اللہم بالرفیق، اس جملہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا، اور اسی طریقے سے آپ کے ہاتھ ڈھیلے پڑنے لگے، آپ کی آنکھ جواب دینے لگی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کا ہاتھ اپنے جسم کی طرف آ گیا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد صحابہ اکرام الگ الگ موقف میں بٹ گئے۔ وقت نہیں ہے کہ میں ان موقف کا آپ کے سامنے ذکر کروں، بتانے کا مقصد یہ تھا مسلمانوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے اہم شخصیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی برزخی زندگی جیسی زندگی، ایک جیسی زندگی نہیں ہے، بلکہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور ہر انسان کو یہ موت آئے گی۔ کسی کو بچپنے میں آئے گی، کسی کو جوانی میں آئے گی، کسی کو بڑھاپے میں آئے گی، لیکن ہم سب کو رفیق اعلیٰ کی طرف جانا ہے، ہم سب کو اللہ رب العالمین کی طرف جانا ہے، اور وہاں جانے سے پہلے ہمیں اور آپ کو تیاری کر لینی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک تو زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ۔ رب کریم جو ہم میں سے پریشان حال میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، جو جس پریشان میں مبتلا ہے اے اللہ تو بہترین حل کرنے والا ہے، اس پریشانی سے تو حل فرما دے۔ رب کریم جو بیمار ہے اے اللہ تو انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو مرحومین اور مرحومات ہے اے اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔